یہ ایک بنیادی طور پر پاکستان کے نظام تعلیم سے پیدا ہونے والے کچھ ایک جنریشن ہے جو ہم نے 15 سال میں بوئی تھی، وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں۔ ہم نے 50,000 روپیہ 25,000 روپیہ اپنی جیبوں سے فیسیں دی اور ہم نے ان کو او لیول کروائے، ہم نے ان کو اے لیول کروائے، ہم نے ان کو وہ تعلیم دی جس تعلیم سے پورا یورپ آج لیسبین اور گے کی اس موومنٹ میں گھسا ہوا ہے اور وومن رائٹس کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں کہ جس معاشرے کی طلب کرتی ہیں یہ لوگ، اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے۔ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہمیں اس کی آزادی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، ہمیں شادی کی آزادی ہونی چاہیے، ہمیں شادی کے بغیر زندگی کی آزادی ہونی چاہیے، ہمیں کسی طور پر بھی کسی وقت بھی اپنے گھر کو توڑ کے علیحدہ رہنے کی آزادی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں بغیر کسی معاملے کے ہمیں اس معاشرے کے اندر جو چاہیں ہم کریں، ہمیں اس کی عزت و تکریم ملنی چاہیے۔ ہم جیسی بھی زندگی گزاریں، بے شک ہم سیکس ورکرز ہوں، کچھ ہوں، ہمیں اس کے بحیثیت عورت اس کی تکریم ملے، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن کیا اس کے باوجود معاشرہ بہتر ہوا؟ دیکھنا یہ ہوتا یہ ہے کہ جو ماڈل آپ نے استعمال کیا اس ماڈل کے ریزلٹس کیا ہیں۔ امریکہ کو لے لیتے ہیں، باقی بات کرتے ہیں، کیونکہ یورپ امریکہ سے زیادہ سیکسولی موٹیویٹڈ اور اس میں زیادہ جنسی آزادی ہے۔ امریکہ کے اندر آج بھی جنسی آزادی اس طرح کی نہیں ہے۔ امریکہ میں آج بھی پروسٹیٹیوشن جو ہے، یعنی طوائف ہونا جو ہے، وہ غیر قانونی ہے۔ لیکن وہاں ہوتا کیا ہے، آپ نے وہاں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ لگایا، آپ کی شادی نہیں ہو سکتی جلدی 19 سال سے پہلے مختلف ریاستوں میں، اور آپ ہوا کیا کہ ہر سال 10 لاکھ بچیاں ایسی امریکہ میں ہوتی ہیں کہ جو ٹین ایج مائیں بنتی ہیں، 13 سال سے 19 سال کی ایج تک۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، جس مرد کو آپ گالی دیتے ہیں اور جس مرد کو آپ اس طرح کی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، وہی مرد جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور جب وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو آپ اس کے بچے پال رہے ہوتے ہیں۔ بالکل وہی حال ہوتا ہے کہ جیسے ایک میمل جو ہوتا ہے، کوئی بھی جانور جو ہوتا ہے، اس میں ماں ہی بچے پالتی ہے، باقی تو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے، آپ نے جس خاندان کے اندر یہ صورتحال شروع کی اس کے اندر چائلڈ ابیوز، 50 لاکھ بچے جو ہیں اپنی ماں اور اپنے باپ کی وجہ سے ہر سال ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں امریکہ کے اندر۔ ان میں سے 25% ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں۔ آپ کو قتل، آپ 3000 کے قریب ایوریج کے قریب ہر سال ایکس بوائے فرینڈ اور ہسبینڈ آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ پھر آگے آئیے، آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اس رٹ میں گھومتی رہتی ہے کہ آپ نے ایک بچے کو بھی پالنا ہے اور اس کے بعد آگے جا کے اپنے پورے معاشرے کے اندر اس کا معاشی اور باقی چیزوں کا بھی بوجھ اٹھانا ہے۔ اس معاشرے کے اندر جو کچھ عورت پہ بیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک گھومتی ہوئی ٹریفلگر اسکوائر میں، پیرس کے شانزلیزے میں، یا پھر وہ جو نیو یارک کا جو مین سینٹر ہے اس کے اندر ایک نیون سائن کے طور پہ ایک بل بورڈ کی حیثیت ہے جس کے اوپر اشتہار بدلتے رہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کو تماشا بنایا گیا، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک عورت کا کوئی مقام ایسا نہیں جس کو بازار میں لا کے کھڑا نہ کیا گیا۔ اس کو 10 سے 15 سال کی چکا چوند کی زندگی دی گئی، اور اس سے پہلے بھی اس سے صرف نظر کیا گیا، اس سے پہلے بھی اس کو نہ کوئی حق ملا، اور اس کے بعد کی زندگی تو اتنی کری اور مکروہ ہے۔ وہ ساری زندگی اپنے اس چکا چوند کی زندگی کو یاد کرتی رہتی ہے، اور ساری زندگی اپنے چہرے کی چھریاں ٹھیک کرنے میں لگا دیتی ہے، ساری زندگی اپنی پلاسٹک سرجری کرواتے گزار دیتی ہے، اور آخر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اولڈ ایج ہوم میں پڑی ہوتی ہے، جب وہ کسی پب کی بینچ پہ پڑی ہوتی ہے، یا پھر کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، اکیلے گاؤں کے اندر موت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جائے۔ اور اب تو ہم سن 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام پر مزید کچھ اور کرنے کا باقاعدہ پلان بنایا گیا، جس کے حوالے سے اب سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ کی قسم میں درد دل آپ کے سامنے رکھوں، کوئی پولیٹیکل انالیسس کرنا یہ ہمارا کام نہیں، کوئی اعلیٰ سطح کی دانشوری والی باتیں کرنا یہ ہمیں آتا نہیں۔ میں دل سے ایک بات کروں، ہماری وہ بہنیں اور وہ بیٹیاں جو اس قوم کی بیٹی ہے، اس قوم کی بہنیں ہیں، شاید کہیں کسی کے کہنے پر، اکسانے پر اگر آ کے وہ سڑک پر کھڑی ہو گئی اور معاف کیجئے گا کوئی جسموں کی نمائش
اور جو حیا کی چادر ہے اس کا مذاق اڑانا. کم از کم اگر یہ بیٹیاں اور بہنیں کم از کم اگر مسلمان ہیں، میں درد دل آپ کے سامنے رکھوں گا یا کوئی ان تک پہنچا دے اس بات کو. کیا اماں عائشہ ہماری ماں نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم علیہ السلام کی لخت جگر نہیں؟ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیجئے اس قوم کی بیٹیوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، میں بھی صاحب اولاد ہوں، کون رول ماڈل ہوگا؟ خود فیصلہ کیجئے اس بات پر. اس کے ساتھ ساتھ میں درد دل رکھنا چاہوں گا، ایسا نہ ہو کہ معاملات ہو جائیں اس کے بعد ہم ڈھنڈورا پیٹتے رہیں. علماء کرام ہیں، بہت مضبوط آواز ان کے پاس ہے. میں درد دل رکھوں کہ علماء کا سب سے بڑا کرنے کا کام کیا ہے؟ قرآن حکیم پڑھ جائیے. بنی اسرائیل کے بیانات کے ذیل میں قرآن بتاتا ہے کیوں ان کے علماء ان کو حرام کھانے سے اور گناہ کے کاموں سے روکتے نہیں ہیں. بہت بڑی ذمہ داری اہل علم پر، علماء کرام پر منکرات کو روکنے کی ہے. لاکھوں مساجد ہمارے پاس ہیں، ہزاروں مدارس ہمارے پاس ہیں، اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اہل علم ہمارے پاس موجود ہیں. مؤثر آواز بلند ہو سکتی ہے، منبر کی آواز بہت مؤثر آواز ہوتی ہے. ہمارے وہ اہل علم علماء جن کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جن کے پاس سوشل میڈیا کی صلاحیت، اس پر اپنی گفتگو پیش کرنے کا موقع ہے، وہ بھی اس کو روکنے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرے. ہمارے ارباب اختیار، جہاں ریاست مدینہ کا بھی نام لیا جاتا ہے، تو ریاست مدینہ میں تو اماں عائشہ کی چادر بھی تھی، فاطمہ الزہرا کی حیا بھی موجود تھی. کیا اچھا ہو کہ ارباب اختیار اس طرح کی کسی بھی فنکشن کو، کسی بھی مارچ کو، کسی بھی طرز عمل کو روکنے کا ابھی سے فیصلہ کر لیں. اسی طریقے پر وہ لوگ جو ذہن سازی کرتے ہیں، میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، یقیناً مسلمان بھی ہیں، یقیناً امتی بھی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا اچھا ہو کہ وہ اس بات کو بلند کریں. اہلاک باختہ اللہ کی دشمن، حضرت رسول اللہ کی دشمن اور اسلام کی دشمن، شرم و حیا کی دشمن عورتوں کا ایک اکٹھ ہوا جہاں پر گندے پوسچر، گندے بینر لہرائے گئے. یہ آپ کے ملک کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، عورتوں کو آزادی دلوانے کی بات ہو رہی ہے، اور آزادی اس وقت تک جد و جہد کی تلقین کی جا رہی ہے جب تک نکاح کو ختم نہیں کر دیا جاتا، عورتوں کو ان کے حقوق نہیں مل سکتے. حضرات یہ کیا تماشا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، وہی حکمران جو حضرت رسول اللہ کی ناموس کے لیے نکالے جانے والے جلسوں اور جلوسوں کو روکنے کے لیے مساجد اور مدارس کا محاصرہ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور اگر تھوڑی سی آواز اللہ اکبر یا حضرت رسول اللہ کی ناموس کی باہر آ جائے، اس کو روکنے کے لیے سنگین بردار سپاہی اور پولیس والے موجود ہوتے ہیں، اور ہر مسلک کے علماء کو بلا تفریق جیلوں میں پھینکنے کے لیے آمادہ و تیار ہوتے ہیں. ایسے عالم میں ان سے کوئی پوچھے یہ جلسے، یہ جلوس، یہ اجتماعات ایک جمہوری ریاست کے اندر ہم سب کا حق ہے، تو ایسے عالم میں کہتے ہیں ہم ریاست کے اندر حضرت رسول اللہ کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کے لیے نکلنے والے اجتماعات کو ملک کے اندر فساد پھیلانے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. وہی حکمرانان وقت جو حرمت رسول اللہ پر، جو ختم نبوت کے اوپر اجتماعات کا انعقاد نہیں ہونے دیتے، وہی حکمرانان وقت اس فحاشی کے اوپر مبنی جلوس کے اوپر چپکی ساد کیے ہوئے بیٹھے رہے، چپ سادے رہے، اور انہوں نے اس عالم کے اندر ان اہلاک باختہ عورتوں کو لگام دینا گوارا نہیں کیا. مغرب کے فنڈ پہ پلنے والی کچھ این جی اوز کی محنت سے اور ان کی فنڈنگ سے کچھ خواتین کو میدان عمل میں لایا گیا، جنہوں نے اتنی بےہودگی کے ساتھ اپنی خواہشات کا، اپنے اندر کی نجاستوں کا اور ناپاکیوں کا اظہار کیا کہ آج وہ لفظ دہراتے ہوئے بھی انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی نے ہاتھ میں پلے کارڈ پکڑا ہو اور وہ لوگوں کو دعوت گناہ دیتی ہوئی یہ کہہ رہی ہو کہ میرا جسم میری مرضی، اور چاہے کوئی کتنا ہی آزاد فکر اور آزاد خیال شخص کیوں نہ ہو، اور اس کے اندر جو مشرقیت موجود ہے وہ اس کو کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے گی. تو یہ پھر لوگ کون ہیں؟ ہم میں سے کوئی شخص بھی اس کا متحمل نہیں ہے، وہ یہ سوچ کر کے بھی کپ کپا جاتا ہے کہ کیا اس کی بیٹی ایسا کر سکتی ہے، تو پھر یہ کس نے کیا؟ تو ہمارے اداروں کو ان لوگوں کا سراغ لگانا چاہیے، اور ان کے پیچھے سے جو نادیدہ ہاتھ، جن کے ہاتھوں میں یہ لوگ کھلونے بنے ہیں، ان تک
पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा मुआशरा हया का मुआशरा है। मेरा दीन मुझे हिया सिखाता है। मशरक में बेटी पर्दे में सिमटी रहे तो वो बाप की आंखों का नूर है, वो शौहर के दिल का करार है, वो भाई की आबरू का रूप है, और उसकी आवारगी न मशरक गवारा करता है। और इस्लाम की तो एक ख़ास शनाख्त है, हर दीन की एक पहचान होती है, तो फरमा इस्लाम की वो ख़ास शनाख्त, वो ख़ास पहचान हया है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि जो मर्जी करूं। भाई ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, ये मेरा जिस्म मेरा नहीं है, मेरी आंखें मेरी नहीं है, मेरी जुबान मेरी नहीं है। अगर तो ये मेरी है तो मैं अपनी मर्जी कर सकता हूं, जब मेरा है ही तो मर्जी कैसे करूं? तो कोई चीज भी मेरी नहीं है। हर चीज का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। हर चीज अल्लाह की है। मेरी आंखें अगर अल्लाह ना चाहे कि ये आंखें देखने देख सकती है, जिसकी अल्लाह आंखें वापस ले ले। अल्लाह कुरान में कहते हैं अलम नजअल लहू ऐनैन, हमने तुम्हें आंखें अता फरमाई, व शफतैन, हमने तुम्हें ये खूबसूरत होंठ अता फरमाए। ये तुम्हारे नहीं है, ये आंखें तुम्हारी नहीं है, ये जिस्म ये दिल दिमाग तुम्हारा नहीं है, ये अल्लाह का है। जब ये अल्लाह का है तो इसको किसकी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहिए? मेरे भाइयों मेरी बहन, खुदा के लिए अकल करें, कुछ हम अकल करें कि मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझे यहां क्या करना है और कैसे करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, किस वक्त में मुझे क्या करना है, ये सब सीख के करना था। अपनी मर्जी से नहीं करना था यहां कुछ भी, क्योंकि देखो मैं अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ हूं, मैं खुद ब खुद नहीं आया यहां, मुझे किसी ने भेजा है यहां, मेरा यहां आने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ये बात अगर इसी बात पे गौर कर लेना तो अगली सारी बात समझ आ जाएगी कि मुझे किसने भेजा यहां। क्या मैंने अल्लाह को दरखास्त दी थी कि मुझे दुनिया में भेजा जाए, यदि मैं दुनिया में जाना चाहता हूं मुझे भेज दें? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मेरी तो आंख खुली, जब मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला मैं दुनिया में आ गया हूं। अब बताओ मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? मुझे कैसा बनना था? मुझे मर्द बनना था, मुझे औरत बनना था, मुझे खूबसूरत बनना था, मुझे आम इंसान बनना था, मुझे सदर बनना था, मुझे वजीर आज़म बनना था, मुझे मुलाजिम बनना था? किसी ने पूछा ये बात? क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा बताओ? हम तो बेबस है हर हाल में मेरे दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियां, अकबर ज़मी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, आज निहायत अफसोस और दुख की बात है, जिस वतन अजीज़ को हमने इस्लाम की एक तजर्बा गाह के लिए हासिल किया, आप सच्चे दिल से बताइए, क्या हमने ये वतन सड़कें, पुल, बिल्डिंगें और यूनिवर्सिटियां बनाने के लिए हासिल किया था? अगर यही काम करना था तो हमें हिंदुस्तान से अलहदा होने की ज़रूरत क्या थी? हमने एक नज़रिए की बुनियाद पर यह वतन हासिल किया, और आज उस नज़रिए का इस्लामाबाद के चौकों और चौराहों पे मोमबत्ती माफिया मजाक उड़ा रही है। दुख और अफसोस की बात यह है कि इस्लाम की बेटी यूरोप में हिजाब के लिए लड़ रही है, और पाकिस्तान में इस्लाम की बेटियां बेहिजाबी की जंग लड़ रही हैं। अजीबो गरीब स्लोगन, अजीबो गरीब प्ले कार्ड, मेरा जिस्म है मेरी मर्जी, नाऊज़ु बिल्लाह। ये जिस्म भी अगर अता किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता की है। हाथ, जुबान, पांव कल इंसान के खिलाफ गवाही देंगे, और उस वक्त इंसान को यह समझ आएगी कि अल्लाह का दिया हुआ जिस्म भी अगर इस्तेमाल होगा अल्लाह की मर्जी से होगा, इंसान की अपनी मर्जी से। अगर इंसान ने अपनी ही मर्जी से अपने ही जिस्म को इस्तेमाल करना है तो फिर इस्लाम का, फिर वही का, फिर कुरान का और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात का मतलब ही क्या है? अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात का मोमिन पाबंदी नहीं है और जानवरों की जिंदगी गुजारना चाहता है, दुख की बात यह है उनके स्लोगन्स के अंदर अजीबो गरीब बातें हैं। मैं आधी नहीं, मैं पूरी हूं। तुझे किसने आधा कहा? इस्लाम ने सिर्फ गवाही के मामलात में तुझे आधा कहा, और तू उल्टा हिजाब के मामले को अगर देखा जाए, इस्लाम कहता तू पूरे का पूरा कवर कर ले। सिर्फ असल में मुखालफत इस्लाम की है,
اسلام کہتا ہے اپنے جسم کو مکمل کور کرو، وہاں پہ تم کہتی ہو نہیں آدھا کور کرنا ہے، اور جہاں پہ اسلام کہتا ہے تمہاری آدھی گواہی ہے وہاں تم شور کرتی ہو کہ پوری گواہی ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں کا مقام دیا، بہن بیٹی کا مقام دیا، بیوی کا مقام دیا۔ ہر معاملے میں عورت کی گواہی آدھی نہیں ہے۔ عورت اگر ماں کے روپ میں ہو تو مرد باپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ہے، موضوع یہ بہت زیادہ طویل ہے۔ ماں 3 دفعہ ماں کہا اور پھر باپ کا کہا، اور یہاں پہ انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے عورت کو لباس کہا، مرد کو بھی چاہے لباس کا ہے، لیکن عورت کی یہ عزت اور یہ توقیر اور یہ احترام اسلامی کا شیب ہے۔ اللہ رب العزت کلام امین میں کہتا ہے، بعض لوگ آج محبتی مافیا کہتے ہیں جی اسلام سے پہلے عورت کا، یہ جو مولویوں نے تصور کھڑا کیا ہوا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی عزت نہیں تھی، اسلام نے عزت دی۔ اللہ کہہ رہا ہے کلام حمید میں، جب ان کو کسی عورت کی بشارت دی جاتی ظل وجہہ مسودن، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا اور وہ غیظ و غضب میں آ جاتے، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اور جب پوچھا جائے گا مجھے کس جرم کے تحت قتل کیا گیا، یہ کہتے ہیں یہ جی مولویوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، ان کو اللہ کے کلام کا بھی یقین نہیں۔ یہ آج معاشرہ کس بے راہ روی کی طرف چل رہا ہے؟ اسلام کے اندر وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو گھر کے اندر جائے قرار پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس میں عورت اگر خوشبو لگا کے باہر نکل آئے تو اس کو نعوذ باللہ برا کہا گیا ہے۔ اگر مسجد جا رہی ہے، بازار جانے والی عورت خوشبو لگائے تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا وعید دے رہے ہیں، اور جو مسجد کی طرف جا رہی ہے پھر بھی خوشبو لگائی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جائے گھر اور غسل جنابت کرے اگر غیر محرم کے ناک سے اس کی خوشبو ٹکرا رہی ہے۔ جس اسلام میں عورت کو زمین کے اوپر پاؤں آہستہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، زمین کے اوپر آہستگی سے پاؤں رکھنا ہے، اس عورت کو تم بے حجاب، بے نقاب اور کس کس قسم کے تم نعرے لگا رہے ہو۔ افسوس ہوا ہے، یہ اصل میں عورت کی آزادی کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک مافیا ہے جو عورت تک رسائی کی جنگ لڑ رہا ہے۔